نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول اور فعل کی نسبت کرنا یہ بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، بہت اہتمام کا تقاضا کرتا ہے، بہت احتیاط برتے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مقررین، خطبہ، واعظین اور مصنفین اس میں بے احتیاطی کا شکار ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت بہت زیادہ نازک معاملہ ہے۔ جتنی نزاکت والا یہ معاملہ ہے اسی قدر بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ بہت سی کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھڑلے سے اس کی نسبت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حدیث میں ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور خطبہ اور واعظین تو مت پوچھئے کس قدر بے احتیاطی برتتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بعض بڑے علماء کے نام سے جانے جانے والے حضرات بھی ایسے ہیں جو اس میں احتیاط سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کرنے میں کس قدر محتاط تھے۔ آئیے ایک آدھ دو حدیثیں میں پڑھ کر کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ کان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ففرغ منہ قال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تو وہ گھبراتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں قلنا لزید بن ارقم حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم نے زید ابن ارقم سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، تو اس پر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھول گئے ہیں، یعنی ہم پر نسیان طاری ہو گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آپ بعض صحابہ کے بارے میں اور بھی پڑھے ہوں گے، چنانچہ ایک روایت اور پڑھتا ہوں۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ جالست ابن عمر سنۃ فما سمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا۔ ہاں، حضرت عامر ابن شراحیل شعبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں 1 سال شرکت کی ہے، شریک رہا، مگر کبھی میں نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہوئے اتنا ڈرتے تھے کہ احتیاطاً کہہ دیتے کہ یا ایسا ہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا اسی کے مثل فرمایا، اسی جیسا، اسی کے مشابہ فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث کی بیشتر کتابوں میں موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، جھوٹ باندھا، مجھ پر جھوٹ گھڑا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو کوئی بھی مومن یہ جسارت نہیں کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے، الا یہ کہ اس کا دل ہی کالا ہو۔ تو اب اس میں بے احتیاطی برتنا بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حدیث کی تحقیق کر لیں۔ آج کل فیس بک پر، سوشل میڈیا کے واسطے سے بہت سی احادیث کے نام سے بہت سی باتیں منقول ہوتی ہیں، اور ہم دوسروں تک اس کو شیئر کر دیتے ہیں
اور حدیث کے نام سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے، تحقیق کر لینا چاہیے۔ کبھی بیان کرنے کی ضرورت ہو تو پھر اب تو معاملہ بہت سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے، کتابیں دستیاب ہیں، اٹھائیے ایک بار دیکھ لیجئے۔ تو احتیاط برتنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے، ورنہ معاملہ خطرے کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور توقی فی الحدیث پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔